الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الروم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. حضرات محترم، اللہ تعالی ساری کائنات کے خالق بھی ہیں اور مالک بھی ہیں. تمام مخلوقات کو اللہ ہی نے پیدا فرمایا اور تمام ہی مخلوقات کو اللہ نے ایک بنیادی علم ضرور عطا فرمایا ہے. آپ اکثر اوقات یہ جملہ سنتے ہوں گے کہ انسان کی باقی مخلوقات پر جو فضیلت ہے وہ یا عقل کی وجہ سے ہے اور یا علم کی وجہ سے ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی سپیشیز پیدا فرمائی ہیں، جتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بنیادی علم سے نوازا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ اس علم کو علم نوعیہ کہتے ہیں. جیسے عمومی طور پر ہم اگر ترجمہ کریں تو یہ کسی ایک نوع کا علم، ایک سپیشیز کا خاص علم ہوگا. مثال کے طور پر آپ جانوروں کو دیکھتے ہیں تو انہیں یہ علم حاصل ہے کہ انہوں نے کہاں سے اپنے رزق کا بندوبست کرنا ہے.
کہاں کس طرف جانا ہے، کس شے سے بچنا ہے. ہر سپیشیز کو اللہ تعالیٰ نے جتنا علم ریکوائرڈ تھا اتنا عطا فرمایا ہے. اسی کا ایک ذکر قرآن مجید میں آپ کو ملے گا. شہد کی مکھی کا تذکرہ آیا اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ شہد کی مکھی نکلتی ہے اپنے گھر سے اور پھر یہ پھلوں اور پھولوں کی تلاش میں جاتی ہے. اور آج بھی عقل انسانی حیران ہے کہ انسان اپنی جدید ترین ٹیکنالوجی کے باوجود کوئی راستہ ڈھونڈنے کے لیے یا تو کسی سے پوچھنے کا محتاج ہے یا کوئی سائن بورڈ دیکھنا چاہتا ہے اور یا پھر کوئی جی پی ایس ٹیکنالوجی استعمال کرنا چاہتا ہے جو اسے راستے کی طرف رہنمائی کرے. لیکن اللہ تعالیٰ اس شہد کی مکھی کا ذکر فرماتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شہد کی مکھی میلوں اور کوسوں سفر کرتی ہے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہی اسے وہ راستہ دکھاتے ہیں کہ وہ واپس ایگزیکٹلی اپنے اس گھر میں آ جاتی ہے جہاں سے اس کا سفر شروع ہوا تھا. اللہ نے اسے راستہ دکھایا، یہ علم اللہ نے اسے عطا کیا. بلکہ وہاں تو الفاظ ہی بڑے شاندار ہیں. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، وہ شہد کی مکھی کی طرف تمہارے رب نے وحی کی ہے. یہ علم اللہ نے اسے عطا کیا ہے. تو ہر سپیشیز کو اللہ تعالیٰ نے اس کا ریکوائرڈ علم عطا کیا. اسی طرح اب انسان کے بارے میں بھی یہ سمجھیے گا کہ ایک بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کا جو ذریعہ خوراک ہے وہ اس کی ناف ہے. لیکن جیسے ہی وہ دنیا میں آئے اور اس کی ناف کی اس نالی کو کاٹ دیا جائے تو وہ فوراً اپنے ہونٹ ہلاتا ہے. یعنی اب اسے یہ معلوم ہو چکا ہے، اتنا علم اس کی فطرت میں ودیت کیا گیا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ اب اس کی خوراک کا راستہ اس کی ناف نہیں ہے بلکہ منہ کے راستے سے اسے خوراک ملے گی. اسی طرح آپ کسی شیرخوار بچے کو دیکھیں، بالکل بچپن کی حدود میں ہو، اس کی آنکھوں میں ایچنگ ہوگی تو اسے معلوم ہے کہ اسے کیا کرنا ہے، اپنے ہاتھوں سے اس آنکھ کو ملنا ہے. اور اب آپ کسی بالکل معصوم اور ننھے سے بچے کو جب آنکھوں کو ملتا ہوا دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ کبھی انگلیوں سے اپنی آنکھیں نہیں ملتا. فطری طور پر ایک بات ہے کہ انگلیوں کے ناخن اس کی آنکھوں کو تکلیف دیں گے، لہٰذا وہ ہاتھوں کی پشت سے اپنی آنکھوں کو ملتا ہے. یہ وہ علم کی نوعیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ادا فرمائی تھی. اسی طرح انسانوں کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر نیکیوں اور بدیوں کا علم بھی اسے پری انسٹالڈ کنڈیشن میں دے دیا، پہلے ہی اس کے اندر پروگرام کر دیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے وہ علم اس کے اندر رکھا ہے. وہ کسی مذہب سے بیگانہ بھی ہوگا تو پھر بھی اسے معلوم ہے کہ سچ بولنا اچھی بات ہے اور جھوٹ بولنا غیر مناسب چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اس کا ریکوائرڈ علم عطا کیا. اور انسان کی جو فضیلت ہے دوسری مخلوقات پر وہ یہ ہے کہ وہ اپنے علم کو علم نافع بنا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے اس علم کو علم نافع بنانے کی طاقت اور صلاحیت دی ہے، نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنی کائنات میں موجود دوسری مخلوقات کے لیے بھی وہ اس علم سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بالکل آغاز میں نے سورہ روم کی کچھ ابتدائی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. جیسے ہی سورہ روم کے الفاظ آپ کے ذہن میں آئیں گے تو فوراً آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کا نام سورہ روم اس لیے ہے کہ اس میں جو الفاظ آتے ہیں غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے، ان پر غلبہ پا لیا گیا. غلبے کا ذکر ہے اور اس کی ایک پیشن گوئی ہے
کہ یہ غلبہ حاصل ہوگا اور رومیوں کو مغلوبیت میسر آئے گی۔ یہ غلبہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور پھر خلفائے راشدین کے زمانے میں اسلام کو بھی عطا کیا تھا۔ دین غالب ہو گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے یہ مشن لگایا گیا تھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ کس لیے بھیجا ہے اللہ نے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم؟ الہدا دے کر اور دین حق دے کر، اس لیے کہ وہ اس دین کو غالب کر دیں، نافذ کر دیں۔ تو ایسا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جزیرہ نما عرب پر اللہ کا دین غالب ہوا، اور پھر اس کے بعد اس کی ایکسٹینشنز ہوئی ہیں خلفائے راشدین کے دور میں۔ 22 لاکھ مربع میل تک اسلام کا یہ غلبہ پہنچا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی سلطنت آپ دیکھیں تو محسوس ہوتا ہے کہ 64 لاکھ مربع میل تک اسلام غالب ہو چکا، آدھی دنیا سے زیادہ پر اسلام کا غلبہ ہے۔ اس کے بعد اسلام کا زوال شروع ہوا ہے، بلکہ صحیح تر الفاظ اگر میں استعمال کروں تو مسلمانوں کا زوال شروع ہوا ہے۔ اسلام تو اپنی جگہ پر کانسٹنٹ ہے، اس کے احکام، اس کے نظریات اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ اس کے بعد اہل اسلام کا زوال شروع ہوا، اور اس زوال میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ہے ہمارے نظام تعلیم نے۔ یعنی یہ ہوا کہ ہم نے اپنے نظام تعلیم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ بہت سارے لوگ تاریخی طور پر اسے ثابت کرتے ہیں کہ اس میں غیروں کی سازشیں بھی شامل تھیں، لیکن یہ بڑا آسان ہے کہ اغیار پر اس کا الزام دھرا جائے اور اپنے آپ کو بالکل اپنا دامن بچا لیا جائے۔ بنیادی طور پر یہ سمجھیں کہ وہ اغیار ہم پر کچھ کر نہیں سکتے تھے اگر ہم خود ان کو اپنے تک رسائی نہ فراہم کرتے۔ ہم نے ان کے غلبے کو قبول کیا، ہم نے ان کی غلامی کو قبول کیا، اور آج بھی ہم اگر ان کی فزیکل غلامی سے آزاد ہو چکے ہیں تو بہرحال ذہنی طور پر انہی کے غلام ہیں۔ شاید آپ اس سے اختلاف کریں، لیکن آپ اس غلامی کو محسوس کریں گے کہ جب آپ کسی بڑے شاپنگ مال میں جاتے ہیں اور آپ گھر کی کوئی گروسری لینا چاہتے ہیں تو آپ کی پریفرنس یہ ہے کہ آپ کو کوئی امپورٹڈ چیز مل جائے۔ جس باکس کے اوپر میڈ ان یو کے لکھا ہو یا میڈ ان یو ایس اے لکھا ہو، اسے ہم لینا اس لیے پریفر کرتے ہیں کہ اس کی کوالٹی بہرحال ہماری اپنی پروڈکٹ سے زیادہ بہتر ہوگی۔ ہمارے لیے اس کی کوالٹی کا معیار ہی یہ ہے کہ وہ وہاں سے درآمد شدہ ہے جن کی غلامی میں ہم مبتلا ہیں۔ اور یہ غلامی صرف اسی صورت میں نہیں ہے، بلکہ ہمارے تہذیب، ہمارے کلچر سے لے کر، ہمارے فیشن سے لے کر ہر جگہ پر ہم اس غلامی کا شکار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس تعلیمی نظام کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، اور یوں کیا گیا کہ وہ جو مذہبی تعلیم تھی اسے دنیاوی تعلیم سے بالکل الگ کر دیا گیا۔ آپ مسلمانوں کے غلبے کے دور کو دیکھیں تو ایک ہی یونیورسٹی ہے، اور اسی میں سے ابو علی سینا اور رازی جیسے لوگ نکل رہے ہیں جو اپنے طور پر بہت بڑے سائنسدان ہیں، سرجن ہیں، دنیا کے علوم میں غور و فکر کرنے والے ہیں، اور میتھمیٹکس اور کیمسٹری اور بایولوجی جیسے علوم کی بنیادیں رکھنے والے ہیں۔ وہ اپنی ہی ذات کے اندر وہ ایک محدث بھی ہیں، وہ ایک معلم بھی ہیں، وہ ایک مدرس بھی ہیں۔ جہاں وہ کائنات کے علوم میں غور و فکر کر رہے ہیں تو بہرحال ساتھ ساتھ انہیں دین کا علم بھی حاصل ہے، اور یعنی بہت سارے ایسے حضرات ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ سرجن تھے اور سرجری کرتے تھے اور ساتھ لوگوں کو دین کے مسائل بھی بتایا کرتے تھے، فقہ کے مسائل بھی بتاتے تھے۔ تو ایسے لوگ ہماری یونیورسٹیوں نے کسی زمانے میں پروڈیوس کیے، اور اس کے بعد ہم نے اس نظام تعلیم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ تاریخ انسانی کے بہت بڑے بلنڈرز میں سے ایک بلنڈر رہا ہے یہ، بہرحال یہ 2 حصے ہو گئے نظام تعلیم کے۔ مذہبی تعلیم کو ہم نے الگ کیا ہے، اور دنیاوی اور عصری علوم کو ہم نے بالکل الگ کر دیا۔
یعنی وہ جو ایک امتزاج بن سکتا تھا کسی انسان کی شخصیت میں، اس امتزاج کا راستہ ہم نے وہیں پہ روک دیا. اس سے ہوا یہ کہ ایک مدارس کا نظام وجود میں آیا اور دوسری طرف کالجز اور یونیورسٹیز کا نظام آ گیا. جو اس کے نتائج ہوئے، کبھی آپ خلوت میں بیٹھ کر ان پہ غور و فکر کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ انتہائی بھیانک اور تاریک نتائج ہیں جو اس سے برآمد ہوئے ہیں. وہ جو مدارس میں دینی تعلیم حاصل کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے تو بہرحال دنیا میں شاید کوئی ترقی حاصل کی یا نہیں کی، لیکن اپنی آخرت محفوظ کر گئے. ان کی زندگیوں کا مقصد یہی ہے کہ قال اللہ و قال رسول کی گردان کرتے رہیں اور اللہ کے دین کی تعلیم لوگوں کو دیتے رہیں، اور بہرحال دین محفوظ ہے. ان لوگوں کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ذمہ داری سونپی. تو دنیا میں تو شاید یہ کوئی بہت اونچا مقام حاصل نہ بھی کر پائے ہوں، لیکن آخرت ان لوگوں نے اپنی محفوظ کر لی. اس کے برعکس ہمارے جیسے لوگ ہیں جو کالجز اور یونیورسٹیز سے پڑھے اور انہیں یہ باور کروا دیا گیا کہ یہ دینی تعلیم اصل میں تمہارا کام ہی نہیں ہے، یہ ایک مولوی کا کام ہے. جہاں کہیں تمہیں ضرورت ہو بس جا کر ایک مسئلہ اس سے پوچھ لیں، اور اس پر بھی عمل کرنے سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے لیے آسانی کیا ہے. اور پھر اس جدید اور ماڈرنزم کے اثرات یہ ہوئے کہ اب تو آپ کو کسی سے جا کے مسئلہ پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں، آپ کے پاس گوگل موجود ہے، اس میں آپ مسئلہ لکھیں اور اس میں سے آپ کے پاس ساری آراء جو ہے نا مختلف ائمہ کی وہ آ جائیں گی، فقہا کی، اور اس میں سے جو آپ کو ذرا اپنے حالات کے مطابق بہتر محسوس ہوتا ہے اس پہ عمل کر لیں. تو لہٰذا ہمارے دنیاوی تعلیم یافتہ حضرات نے اپنے آپ کو دینی تعلیم سے بے بہرا سمجھ لیا، اور ساتھ ساتھ انہیں یہ یقین بھی دلا دیا گیا کہ اس دینی تعلیم کی اول تو تمہیں ضرورت نہیں ہے، اور جتنی دینی تعلیم تمہیں حاصل ہے تم سے بڑا عالم بھی کوئی نہیں ہو سکتا. میں پہلے بھی ایک مرتبہ اس موضوع پہ آپ حضرات کے سامنے گفتگو کر چکا ہوں، لیکن وہ درد دل ایسا ہے کہ بار بار اس کو بیان کرنے کا دل کرتا ہے کہ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ایک وہ بچہ جسے آپ نے ہفتے میں 5 دن اسی تعلیمی نظام میں بھیجا جس نے اسے یہ بتایا کہ سپیڈ آف لائٹ سے ٹریول نہیں کیا جا سکتا، اور اس نے آئنسٹائن کی عظمت اس کے دل میں بٹھا دی، اور اس نے اسے یہ سمجھایا کہ یہ ہے اصل عظیم انسان، اور اس نے یہ تھیوری پیش کی ہے کہ سپیڈ آف لائٹ کے برابر ٹریول نہیں کیا جا سکتا، ٹائم کو کسی لمٹ کے اندر قید نہیں کیا جا سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے. اور جب آپ نے اس کی عظمت اس کے دل میں بٹھا دی، اور اب آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ایک دن جمعے کے لیے مسجد میں جائے گا اور وہ یہ خیال کرے گا کہ اسے واقعہ معراج سنایا جائے اور وہ اس پر ایمان بھی لے آئے، یہ ہو نہیں پائے گا. شاید کسی استثنائی کیس میں، کسی ایکسیپشنل کیس میں جہاں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس پر کسی پر اپنی رحم فرمایا ہو تو اس کی سمجھ میں یہ بات آ بھی جائے، ورنہ بہرحال اسے انٹلیکچولی یہ بات غلط محسوس ہوگی کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے. سائنس کہہ رہی ہے کہ یہ ممکنات میں سے نہیں ہے، لہذا یہ معراج کا سفر ہو نہیں پایا. اب وہ اپنے ان خیالات کو اپنے دل میں دبائے بیٹھا ہے، وہ ان کو کلیریفائی کرنے سے اس لیے ڈرتا ہے کہ یہ معاشرہ اپنے خونخوار جبڑے کھول کر بیٹھا ہوا ہے کہ ہم اسے سمجھائیں گے نہیں. اگر اس نے کسی کے سامنے اپنے ان خدشات کا، اپنے ان تکلفات کا اظہار کیا تو اس پر کوئی کفر کا فتویٰ لگے گا، اسے اسلام سے خارج کر دیا جائے گا، اس کے گھر والے اس کا بائیکاٹ کر دیں گے. لہٰذا وہ اپنے ان مسائل کو کسی کے ساتھ بیٹھ کر کلیئر کرنے کی بھی ضرورت و استطاعت نہیں رکھتا. وہ سب کچھ اس کے اندر پلتا جا رہا ہے، اور جب وہ کسی میچور سطح پر پہنچتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یا تو وہ الحاد کی طرف راغب ہو جاتا ہے، ملحد ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ کسی مذہب کی کوئی ضرورت اور حاجت ہی مجھے نہیں ہے، کائنات میں کوئی خدا شاید ہے ہی نہیں، یہ سارے معاملات جو ہیں یہ قوانین فطرت کے مطابق چل رہے ہیں، اور سائنس نے جو قوانین بنائے ہیں بس وہ انہی کے حوالے سے یہ ساری کائنات چل رہی ہے، مجھے کوئی خاص ضرورت نہیں ہے کہ میں کسی ریلیجن کو فالو کروں. اور یا پھر یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے منظر عام پر آ جاتے ہیں جو اسے مذہب کا ایک ایسا تصور بنا کر دیتے ہیں جو من چاہی تعبیرات پر مبنی ہو. یعنی وہ اسے یہ سمجھائیں گے کہ بھئی مذہب اتنا مشکل نہیں ہے جتنا مولویوں نے بنا دیا ہے، بلکہ اصل میں تو مذہب بڑا آسان ہے، آپ کے لیے جہاں آسانی ہے آپ ویسے عمل کر لیجئے، جہاں آپ کو مناسب لگتا ہے وہ کام آپ کر لیجئے، اور فقہی مسائل کے اعتبار سے بھی آپ اپنے عقل پر اعتبار کریں اور اسی کے مطابق چلیں.
جن جن مسائل میں وہ بیچارہ پھنستا ہے، جیسے میں نے مثال دی کہ وہ معراج کا واقعہ کیسے ہوا ہوگا، تو اسے فوراً یہ سمجھایا جاتا ہے کہ بس اصل میں یہ خواب تھا، اور یہ خواب آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خواب میں معراج کے سارے مناظر جو ہے نا وہ دکھا دیے گئے. یہ اصل میں جسمانی طور پر چونکہ سائنس کہہ رہی ہے کہ ممکن نہیں ہے، لہٰذا ممکنات میں سے نہیں، ایسا نہیں ہوا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے اس تعلیمی نظام نے نوکر اور غلام تو پیدا کیے ہیں. ہمارے پڑھنے پڑھانے کا جو ایک خاص طور پہ عصری تعلیمی اداروں میں جو ایک نتیجہ نکلا وہ یہ ہے کہ ایک اچھی جاب مل جائے. یہ ذرا مہذب الفاظ ہیں، انہیں کو آپ اصل الفاظ میں سمجھیں تو وہ یہی ہے کہ ہم یہاں سے پڑھیں اور اس کے بعد ایک اچھی غلامی میں مبتلا ہو جائیں. اس سے زیادہ ہمارے معاشرے میں وہ ایک انٹیلیجنشیا کا جو استعمال تھا وہ بند ہو گیا، اور آپ اس علم کی کم مائیگی کا احساس اس انداز سے کریں کہ وہ آپ کو یہ تو بتائے گا کہ بھئی یہ فلاں موبائل فون استعمال کر لیں، اس کے اندر یہ فیچرز موجود ہیں اور یہ آپ کے لیے ڈیزائن کیا گیا خاص طور پر، اور اس لیے ڈیزائن کیا گیا. کس کمپنی نے ڈیزائن کیا آپ کو معلوم ہے. آپ یہیں پہ اس کا ایک تجربہ کر لیں کہ آپ کی جیب میں جو موبائل فون موجود ہے، آپ سب کے علم میں ہے نا کہ کس نے اسے ڈیزائن کیا ہے، سب کو معلوم ہے. اور یہ آپ نے اپنی جیب میں کس لیے رکھا ہے، کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ کال کرنے کے لیے، میسیجز کرنے کے لیے، انٹرنیٹ استعمال کرنے کے لیے، کوئی بھی اس کی جو وجوہات آپ کی اپنی ذاتی زندگی میں آپ کے علم میں ہے، ایسے ہی ہے نا. لیکن یہ سائنس آپ کو ایک قلم سے لے کر ایک موبائل فون تک ہر شے کے بارے میں بتائے گی کہ اس کا ڈیزائنر کون ہے اور اس کا استعمال کیا ہے. لیکن یہ سائنس خاموش ہے کہ خود انسان کا ڈیزائنر کون ہے، انسان کا خالق کون ہے، اور اس نے کس مقصد کے لیے اس انسان کو دنیا میں بھیجا ہے. یہ اس کی کم مائیگی ہے. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو بالکل سائنسز کا انکار کر دیں، ہم خود اسی نظام میں سے نکلے ہوئے ہیں. لیکن بہرحال یہ بات سمجھیے گا کہ یہ اکیلے ان عصری علوم سے فوائد حاصل کرنا اور مذہبی علم کو بالکل ایک طرف رکھ دینا، یہ ایک ایسا بلنڈر ہے جو انسان کی زندگی میں نہ انفرادی طور پر نافع ہے اور نہ ہی اجتماعی طور پر اسے کسی امت کے لیے کوئی مثبت کام کرنے کی طرف راغب کر سکتا ہے. دینی علوم میں بھی بہرحال میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ وہ جن لوگوں نے صرف دینی علوم کی طرف توجہ دی، ان کے اندر بڑے علماء اور محدثین اور فقہاء تو پیدا ہوئے ہیں، لیکن دور حاضر میں وہ لوگ معاشرے میں آنا بند ہو گئے ہیں جو محققین کے درجے کے تھے، جن کے ہاں تحقیق ہوا کرتی تھی، جو معاشرے میں ایک مثبت کردار ادا کر سکتے تھے، جو امت کے وہ اس کی نشت ثانیہ کے لیے کوئی محنت کرنے والے تھے. بہرحال ایسے لوگوں کی پروڈکشن بہت کم رہ گئی. یہ ایک تلخ حقیقت ہے. اسی کا ذکر اللہ نے سورۃ الروم میں کیا ہے. میں نے پھر عرض کیا ہے کہ غلبے کا ذکر ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، اور ایک غلبہ ہے جس کا ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آخری دور میں اسلام کو پھر سے غلبہ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. ہم سب اس کے منتظر ہیں. لیکن یہ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے جب اس غلبے کا ذکر کیا تو فرمایا بنصر اللہ. پہلی بات تو یہ سمجھو کہ یہ دین غالب ہوگا تو کیسے ہوگا؟ اللہ کی مدد سے ہوگا. اس میں اللہ کا حلیف بننے کی ضرورت ہے، اور اللہ کا حلیف جب آپ بنیں گے تو اللہ کے سارے حریفوں سے آپ کو اپنا تعلق توڑنا پڑے گا. ان کی خوشنودیاں حاصل کرنے کی پرواہ آپ کو نہیں ہوگی. ینصر من یشاء، اللہ جس کی چاہتے ہیں اس کی مدد فرماتے ہیں. یہ غلبہ دین کے لیے جدوجہد کرنے والے بہت سے ہوں گے، لیکن کن کے ہاتھوں یہ کام ہوگا؟ کون وہ خوشبخت اور سعادت مند روحیں ہوں گی جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرمائیں گے کہ وہ اللہ کے دین کو غالب کر دیں اس دھرتی پر؟ وہ اللہ کی چاہت ہے، اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں. اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہی زبردست اور رحم کرنے والا ہے. وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے. یہ رومیوں کے مغلوب ہونے کا وعدہ بھی اللہ کا تھا، اور اسلام کے غالب ہونے کا وعدہ بھی اللہ کا ہے.
لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کرتا، یہ ہوگا انشاءاللہ۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں، اس پر یقین نہیں رکھتے۔ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ اس معاشرے میں اللہ کے دین کا غلبہ کیسے ممکن ہے، جہاں سیکولرزم اور لبرلزم کی بھرمار ہے، جہاں اللہ کے دین کی مخالفت پر مبنی قوانین بنائے جا رہے ہیں، کیسے ممکن ہے؟ لیکن چونکہ اللہ کا وعدہ ہے لہذا اللہ نے اس کو پورا کرنا۔ اب جو اگلی آیت ہے، یہ محسوس ہوتا ہے بعض اوقات کہ شاید یہ اس موضوع سے ہٹ رہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ایک جو تسلسل پایا جاتا ہے، اسی تسلسل کے اکارڈنگ آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ کتنی خوبصورت آیت ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایک انگوٹھی ہے اور اس کے اندر ایک نگینہ جڑ دیا گیا ہے۔ یہ ہوگا، اسلام غالب آئے گا انشاءاللہ، اور اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ لیکن جو لوگ اس پر یقین نہیں رکھتے ان کا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ تو اصل میں دنیا کی ظاہری زندگی کا علم حاصل کرتے ہیں۔ یہ تو جو ظاہر میں چیزیں ان کو سیکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامل علم رکھنے والے ہیں۔ وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور آخرت سے تو بہرحال یہ غفلت میں مبتلا ہیں، الا ماشاء اللہ۔ بہت سے ایسے ہیں، ہم اپنے اساتذہ اور اپنے اکابرین کو دیکھتے ہیں جن لوگوں نے دنیاوی علوم حاصل کی اور پھر اللہ نے انہیں سمجھ عطا فرمائی اور پھر وہ دینی علوم کی طرف بڑھے ہیں، اور ان کے جو دنیاوی جو کارنامے ہیں اس کا بھی واحد مقصد یہ ہے کہ اللہ کو راضی کر لیا جائے۔ ایسے لوگ ہیں، لیکن کتنے ہیں کبھی آپ اسے گن لیجئے۔ لہذا دنیا کی اس ظاہری زندگی کا صرف علم کافی نہیں ہے، بلکہ اخروی کامیابی کے لیے جو علم ضروری ہے اس کو بھی اس کے ساتھ ملانا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور پھر اس آیت سے کہیں کو یہ نہ سمجھ جائے کہ وہ دنیا کا ظاہری علم بالکل ہی فضول ہے اور بیکار ہے اور اسے حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے ساتھ فرمایا اولم یتفکروا فی انفسہم، یہ لوگ اپنے اندر کیوں نہیں غور کرتے؟ اپنی ذات ہی کے اندر غور کر لیں۔ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما، اور اس پر کیوں نہیں غور کرتے جو کچھ اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا فرمایا۔ لہٰذا اس دینی علم کے ساتھ ساتھ ایک جو کمبینیشن بننا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی یاد کو بیک گراؤنڈ میں رکھتے ہوئے اور پھر کائنات میں غور و فکر کیا جائے۔ جسے سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو ذکر کرتے ہیں اللہ کا، اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، ہر حالت میں اللہ کو یاد کرنے والے ہیں۔ اور صرف یہی کام نہیں کرتے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر بھی کرتے ہیں۔ یہی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے اہل ذکر نے کائنات میں غور و فکر کا معاملہ چھوڑ دیا، الا ماشاء اللہ۔ پھر بھی شاید بچت ہو گئی، لیکن وہ جو غور و فکر کرنے والے لوگ تھے جنہوں نے کائنات کی وسعتوں کو ناپنے کا بھرپور اہتمام فرمایا، وہ اس بے مائگی کی طرف چلے گئے کہ بہرحال ساری زندگی انہوں نے اس کام میں لگا دی، کائنات کے اسرار و رموز تو تلاش کر لیے، لیکن یہاں تک نہیں پہنچ سکے کہ مجھے پیدا کرنے والا کون ہے۔ ہم آج ان لوگوں کو سلام تو پیش کرتے ہیں، لیکن کبھی غور کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کتنا کھوکھلا سا علم تھا۔ یعنی جس نے بلیک ہول کو دیکھ لیا اور جس کو آپ نے یہ سمجھا کہ بھائی آئنسٹائن کے بعد اگر کوئی شخص آیا تھا تو وہ اسٹیفن ہاکنگ تھا جس نے سائنس کی دنیا میں بڑا انقلاب برپا کیا ہے، آئنسٹائن ہی کے ساتھ اس کی قبر بھی بنائی گئی، اس کے مرنے کا سوگ اور ماتم ہمارے مسلمانوں نے منایا ہے۔ لیکن کبھی آپ سوچئے گا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے معذوری دی اور پھر سائنس نے یہ کہا، دنیا بھر کے ڈاکٹرز نے مل جل کر یہ کہہ دیا کہ یہ 6 ماہ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا، اس کو اگلے 20 سال تک زندہ رکھنے والا کون تھا، اس پر غور و فکر نہیں کر پایا وہ۔ اس کی سائنس نے تو یہ بتا دیا تھا، اس کی ساری زندگی باقی گزری ہے اسی معذوری میں، کس بات پہ زور دیتے ہوئے کہ کائنات میں کوئی خدا نہیں ہے۔ لیکن ایک بڑی سادہ سی بات ہے کہ اسے زندہ رکھنے والا کون ہے؟ سائنس نے تو اس کی زندگی کا انکار کر دیا۔ زندہ رکھنے والا کون ہے؟ وہی ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے۔
تو جب تک یہ ذکر و فکر کے حلقے اکٹھے نہیں ہوں گے، جب تک ہم ایک ایسا امتزاج نہیں بنائیں گے جہاں عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم سے مزین کیا جائے. میں ایک جملہ ہمیشہ اس کے لیے ادا کرتا ہوں، آج پھر آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں، کہ جب وحی اور عقل کے علم کو اکٹھا کیا جائے، اور فقہی طور پر آپ دیکھیں تو کم از کم جو جماعت ہے وہ 2 لوگوں کی ہوا کرتی ہے. آج کرنے والا کام یہ ہے کہ اس وحی اور عقل کے علوم کی جماعت کروائی جائے، ان کو اکٹھا کیا جائے، اور جماعت میں امام 2 قدم آگے ہوا کرتا ہے ہمیشہ، تو اس علم وحی کو اس عقل کے علم پر امامت عطا کر دی جائے. یہ ہے جو اصل میں کرنے والا کام ہے. ورنہ بہرحال بڑے تلخ الفاظ ہیں لیکن ماننے پڑیں گے کہ آپ کریں گے یہ کہ آپ دینی علوم پڑھائیں گے اور ایک آدھ سبجیکٹ میتھمیٹکس کا یا انگلش کا یا کمپیوٹر سائنسز کا اس میں ڈال دیں گے نفلی طور پر، یہ بتانے کے لیے کہ ہم دنیاوی علوم بھی پڑھا رہے ہیں، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. اور دوسری جانب یہی ہوگا کہ آپ عصری علوم پڑھائیں گے اور ایک مائنر سبجیکٹ اسلامک اسٹڈیز کا ڈال دیں گے، نہ پڑھنے والوں کو اس کی اہمیت کا احساس ہے نہ پڑھانے والوں کو. تو یہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسی تو چلتی رہے گی، لیکن اصل کرنے والا کام یہ ہے کہ ان دونوں کا ایک امتزاج بنایا جائے، ان دونوں کو اکٹھا کیا جائے. اس امت میں وہ محققین پیدا کیے جائیں جو بہرحال تقویٰ کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز بھی ہوں اور کائنات میں غور و فکر کرنے والے بھی ہوں. اسی سے اسلام کی نشت ثانیہ کا کام جو ہے نا وہ آسان ہوتا ہوا محسوس ہوگا. اسی کو اللہ نے غلبے کے لفظ کے ساتھ یہاں سورہ روم میں جوڑا ہے کہ انہیں چاہیے کہ یہ آخرت کا علم بھی حاصل کریں، آخرت میں کامیابی کیسے ممکن ہے، دینی علم بھی حاصل کریں اور اس کے ساتھ کائنات میں غور و فکر بھی کریں. یہ وہ لوگ ہوں گے جو ذکر و فکر کا کام کرنے والے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے امت میں کوئی مثبت تبدیلی پیدا کریں گے انشاءاللہ. تو الحمدللہ رب العالمین، میں یہ کہنے میں مجھے بڑی خوشی ہے الحمدللہ کہ استاد محترم ڈاکٹر اسحاق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کا آغاز کیا قرآن اکیڈمی اس کی بنیاد رکھ کے. آج ہم جس جگہ پر بیٹھے ہیں الحمدللہ کچھ نہ کچھ کام اس حوالے سے الحمدللہ ہوتا رہا کہ عصری تعلیم یافتہ لوگوں کو دینی علوم سے بھی آراستہ کیا جائے. لیکن یہ کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگوں کو اس کی فکر ہے، کتنے لوگ کالجز اور یونیورسٹیز سے نکلے ہوئے جنہیں یہ فکر ہے کہ ہم نے کوئی دینی علم بھی حاصل کرنا ہے. بہرحال ہم اپنی تعداد پر کتنے ہی خوش کیوں نہ ہوتے رہیں کہ ہماری کلاسز بھر گئی الحمدللہ اور لوگ یہاں آنا شروع ہو گئے، اور یہاں بہت سارے چہرے میں وہ دیکھ رہا ہوں جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر ایک براڈ سپیکٹرم میں دیکھیں تو ان عصری تعلیمی اداروں سے نکلنے والے کتنے تھے، ان میں کتنی پرپوشن ان لوگوں کی ہوئی جو دین مخالف بن گئے، اور کتنے لوگ ایسے ہوئے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ دینی علوم بھی حاصل کریں. تو بہرحال یہ تعداد بہت کم محسوس ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمارے پاس ایک راستہ تھا کہ ہم یہ کام کر کے سکون و اطمینان سے بیٹھ جائیں. بہت آسان کام تھا. ایک مرتبہ ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ کے پاس جانا ہوا تو میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ دین میں سکون اور اطمینان اللہ نے رکھا ہے، اللہ کے ذکر میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں قلوب کا اطمینان ہے، لیکن وہ ایک بے چینی ہے جو بڑھتی جاتی ہے، تو اس کا کیا علاج؟ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ بے چینی اگر بڑھتی ہے، یہ بے سکونی اور بے اطمینانی اگر بڑھتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہم نے ابھی کچھ نہیں کیا. اگر احساس ہو گیا کہ بہت کچھ کر لیا ہے تو پھر اس سے آگے کوئی کام کرنے جوگے نہیں رہیں گے. اور اگر یہ بے اطمینانی بڑھتی رہی اور یہ کیفیت ہوئی کہ مزید 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 اور زیادہ کرنا ہے اور زیادہ کرنا ہے اور زیادہ کرنا ہے، تو پھر انشاءاللہ یہ سفر آگے کی طرف جاری رہے گا. ورنہ جمود کی کیفیت طاری ہو جائے گی اور جامد ہو کر وہیں بیٹھ جائیں گے کہ بس جتنا کر لیا اتنا کافی ہے. یہ جمود تو آپ کو صرف نمازیں پڑھنے پہ بھی حاصل ہو سکتا ہے کہ بس میں 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہا ہوں اس معاشرے میں جس میں میں رہ رہا ہوں، سیکولر معاشرے میں، اس میں تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ میں 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہا ہوں، لہٰذا اس پر بھی جمود حاصل ہو سکتا ہے. لیکن جمود کا شکار اپنے آپ کو ہونے نہیں دینا، بلکہ اس تحریکیت کے ساتھ آگے سے آگے بڑھتے جانا انشاءاللہ. تو ان قریب انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم اس کوشش کا آغاز کر رہے ہیں جس میں یہ دینی علوم کے ساتھ عصری علوم کا ایک امتزاج بنایا جائے.
اور ہم اس ینگ جنریشن کو ہم یہاں پر لے کر آئیں جن کو ہم دینی علوم سے بھی آراستہ کریں، انہیں تقویٰ کے اس ایک درجے پر بھی پہنچائیں، اور ساتھ ساتھ عصری علوم میں بھی انہیں اس لیول پر پہنچا دیں کہ کم از کم وہ اپنے رزق کا اہتمام خود کر سکیں، اور کسی پر اس قدر کبھی انہیں ڈیپینڈنٹ نہ ہونا پڑے کہ وہ دوسروں کی مرضی کا دین لوگوں کے سامنے پیش کرنے پہ مجبور ہو جائیں۔ اس ساری گفتگو کو آپ کے سامنے کرنے کا مقصد ایک تو آپ جیسے مبارک لوگوں کی دعاؤں کا حصول ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس مقصد میں اور ہمتیں عطا فرما دے، اور دوسرا وہی جملہ ہے، مجھے جہاں پورے پاکستان میں بھی جانے کا موقع مل رہا ہے میں وہاں جاتا ہوں، اور وہاں جا کر یہ جملہ ادا کرتا ہوں جو استاد محترم حضرت ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے۔ کراچی گئے ایک دفعہ، اور وہاں جا کر انہوں نے ہاتھ جوڑے اور ہاتھ جوڑ کر یہ کہا، میں ان کے اس طریقے پہ عمل کرتا ہوا میں بھی وہی جملہ ادا کر رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے، کہ انہوں نے کہا کہ میں تمہاری جوانیوں کی بھیک مانگتا ہوں، اللہ کے دین کو اپنے غلبے کے لیے اس وقت تمہاری ضرورت ہے۔ ان لوگوں کی ضرورت ہے کہ جنہیں یہ فکر لاحق ہو جائے، جو اس بات سے بری و ذمہ ہو جائیں، جو اس بات سے بے فکر ہو جائیں کہ ان کے اپنے ذاتی معاملات کیسے چلیں گے یا ان کے کیریئرز کا حال کیا ہوگا، وہ اس بات سے بے فکر ہو کر وہ اس کام میں لگ جائیں۔ وہ سر پھرے لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرما دے کہ جن کی راتیں اس فکر میں جاگتے ہوئے گزریں کہ دین کا اور اس امت کا اس وقت دنیا میں کیا حال ہے اور ہمیں اس کے غلبے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ ایسے نوجوانوں کی، ایسے بزرگوں کی اس وقت بہت ضرورت ہے اللہ کے دین کو۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے تو اللہ کسی نہ کسی سے کرا لیں گے، اللہ کو ہمارے محتاج تھوڑی ہیں، اللہ کسی نہ کسی سے کرا لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تو بغیر اسباب کے سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، لیکن یہ ان لوگوں کی سعادت ہوگی جنہیں اللہ اس کام میں قبول فرما لے۔ یہ ان لوگوں کے لیے توشہ آخرت بن جائے گا جو اپنے آپ کو اس فکر میں مبتلا کر لیں۔ اللہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ہر انداز سے اس کام کو سپورٹ کرنے والا بنا دے، تاکہ اس سے وہ رجال قار پیدا ہوں، وہ نرسری بن جائے کہ اس سے نکلنے والے لوگ غلبہ دین کے لیے اب جدوجہد کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ